یہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ایک اللہ کا ایک ولی ملک الموت کو پکڑتا ہے. غور سے سماعت فرمائیے. بچے بھی ہیں، میں ان کو بھی سمجھ آئے جیسی بھاشا میں بولتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک فقیر ایک جنگل میں بیٹھا ہوا ذکر میں مشغول ہے. اس دوران ایک ملک الموت وہاں سے گزر رہی ہے. ملک الموت کو دیکھ کر وہ فقیر ملک الموت کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے اس فرشتے کو، اے فرشتے، کیا کرنے کے لیے گڑبڑ سے بھاگتے ہوئے تو دوڑتے ہوئے کیوں جا رہا ہے؟ تو ملک الموت کہتی ہے، میں آنے والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وبا اس گاؤں میں پھیلنے والی ہے. آنے والے دن میں اس گاؤں میں 1000 لوگوں کی جان نکالنے والا ہے، روح نکالنے والا ہوں. اللہ اکبر. وہ کہنے کے بعد ملک الموت کی اس بات کو سننے کے بعد وہ فقیر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے، اے میرے مولا، یہاں پر اللہ والے کو چاہنے والے اگر کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو چاہنے والا اگر کوئی بندہ اس گاؤں میں بیٹھا ہے، مولا تو اس کی حفاظت فرما. یہ دعا کرتے ہوئے وہ بندہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بیٹھ جاتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد وہ وبا وہاں پہ پھیل جاتی ہے. تھوڑے وقفے کے بعد وبا پھیلتی ہے. تو فرشتے نے کہا تھا 1000 کی موت ہوگی، میں 1000 آدمیوں کی روح نکالوں گا. فرشتے نے کہا تھا. فرشتے بھی جھوٹ کہتے ہیں کیا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کا لفظ فرشتوں کے درمیان نہیں بھیجا. فرشتے نے کہا 1000. تو وقت دیکھتے ہی دیکھتے 1000 سے 30,000 کا آنکڑا پار کر گیا. وہ فرشتہ 1000 کہہ کر وہاں سے نکلا تھا فقیر کے پاس، مگر 30,000 لوگوں کی روح قبض کر چکا تھا. اللہ اکبر. ملک الموت 30,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی روح نکال کر وہاں سے گزر رہا تھا. وہی اللہ والا اس فرشتے کو پکڑ کر کہتا ہے، اے فرشتے، کیا تو بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ میں تو سمجھا تھا دنیا میں ایک ہی وہ ذات ہے، ایک ہی وہ قوم ہے جو انسان ہے جو جھوٹ کہتی ہے، جو اپنے زبان سے جھوٹ کے الفاظ نکالتی ہے، کسی کو دھوکہ دیتی ہے، کسی کو بدنام کرتی ہے، کسی کو جھوٹ کے سہارے کسی کو الجھا دیتی ہے. یہ میں نے سوچا تھا، میں نے سمجھا تھا کہ بس انسان ایک ہی ہے. تو کب سے جھوٹ بولنے لگا؟ فرشتے سے پوچھتے ہیں. وہ اللہ والا پوچھتا ہے، تو صالحین میں لکھا ہوا ہے. اللہ والا پوچھنے کے بعد غور سے سماعت فرمائیے، دور کے حالات کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دن ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں جا رہے، ہے نا. آج کے دور میں ہم کو چاہیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ کی یاد کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کرے، ان کے واقعات کو، ان کے ادب کو دیکھ کر زندگی بسر کرے. حضرات گرامی، وہ اللہ والا اس ملک الموت کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد ملک الموت سے پوچھتا ہے، اے فرشتے، تو نے کیوں مجھ سے جھوٹ کہا کہ تو نے کہا تھا بس میں نے 1000 لوگوں کو میں نے روح قبض کرنی ہے، مگر کیا وجہ ہے تو نے 30,000 لوگوں کی روح قبض کی؟ وہ فرشتہ اس اللہ والے سے گفتگو کرتا ہے. اس اللہ والے سے وہ فرشتہ کہتا ہے، اے فرشتے، اے اللہ کے نیک بندے، میں نے بس 1000 لوگوں کی روح نکالنے کے لیے اس گاؤں میں گیا تھا، مگر میں کیا دیکھتا ہوں، وہ 1000 لوگوں سے بھی زیادہ بدبخت لوگ اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کا اس عذاب آنے کے باوجود بھی خدا کے بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہے. اللہ، میں نے دیکھا 1000 کی روح میں نے نکالنے کے بعد دیکھا کہ اتنے لوگ گاؤں میں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد سے، مگر میں نے ایسا ایک آدمی نہیں دیکھا کہ جو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ طلب کرے. میں نے نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا، ان کے دلوں کو کالا کر دیا. اس کے بعد وہ خدا کے خوف سے نہیں ڈرنے لگے. وہ فرشتہ کہتا ہے وہ خدا کے خوف سے وہ لوگ نہیں ڈرنے لگے. وہ لوگ ڈرنے لگے، بس اپنے موت کو ڈرنے لگے. میری موت آئے گی، یہ وبا پھیلی ہے، میرے گھر تک موت آئے گی، مجھ کو موت آئے گی. یہ سوچتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو خراب کرنے لگے، اپنے آپ کو مارنے لگے دل سے. ان کا دل کمزور ہو گیا. اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر کالا سیاہی ڈال دی. ان لوگوں پہ کالا سیاہی ان کے دل کو کالا کر دیا.
اس کے بعد وہ لوگ اپنی موت اپنے خود کے ہاتھوں سے کر لی۔ وہ فرشتہ کہنے لگا میں نے تو بس 1000 لوگوں کی روح نکالنے گیا تھا، میں تو بس 1000 لوگوں کی روح نکالنے گیا تھا۔ وہ لوگ حیبت کھا کے اس خدا کو اگر ڈرتے تھے، اگر وہ خدا کو ڈرتے تو خدا کریم ان کو طاقت و ہمت عطا فرماتا تھا، مگر وہ لوگ خدا کو نہیں اپنی موت کو ڈرے، اسی وجہ پر یہ 30-29 ہزار لوگ میں نے ان کی روح نکالی۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے درمیان معاملات بن چکے ہیں، ہمارے درمیان معاملات بن چکے ہیں کہ ہم لوگ بھی ڈر رہے ہیں وبا سے۔ میں کہتا ہوں، میرے الفاظ میں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم آج کے دور میں اس خدا سے نہ ڈریں گے تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوئی انسانیت کی ذات نظر نہیں آئے گی، بے شک انسانیت کی ذات نظر نہ آئے گی۔ یہ آپ سے اور